حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، چونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پڑھتے. مسجد میں اگر محفل نعت خوانی ہو رہی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نعت میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں. طواف سے پہلے 2 رکعت نہیں ہوتی، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. میاں بیوی سے والدین نے قطع تعلق کر لیا ہے، چونکہ ہم بدعت نہیں کرتے. بالکل بدعت نہ کریں، یہ کوئی نافرمانی نہیں. نافرمانی وہ ہوتی ہے جب دین کے خلاف بات دنیاوی بات ہو، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. حضرت حسین کا غم کس کو نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو غم ہے. آنسو بہانا جائز ہے، ماتم کرنا حرام ہے. امام اگر جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حنفی مسلک میں مسح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ المسح علی الخفین، یعنی وہ چمڑے کے موزے ہوں. ہم عمرے اور طواف کا ثواب جو ہے حضور کی ساری امت کو نہیں، ایک کے لیے ایک. قرآن پاک میں آیت ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَبَدًا، سورۃ الکہف میں وہ پڑھے اور رات کو درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں. یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو ہر ظلم سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم.